بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی مخلوقات میں سے اس کی ایک مخلوق جنات بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ لفظ جن کے لغوی معنی ہیں چھپے ہونا، ڈھانپے ہوئے اور مخفی کہتے ہیں، یعنی جن ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، جو چھپی ہوئی ہے۔ اب چونکہ وہ مخلوق چھپی ہوئی ہے اسی لیے اسے جن کہتے ہیں، یعنی عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہونا۔ اب جاہلیت کے زمانے میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے کہ فرشتے بھی جن ہیں، کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ فرشتے جو ہیں وہ نور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ اب مختلف کتابوں میں آتا ہے کہ پیارے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے 2000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جنات آباد کیے تھے، اور تمام آپ جانتے ہیں کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ تمام جنات وہ ابلیس کی اولاد ہیں۔ اب جس طرح انسانوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، اسی طرح جنات کے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی جو تعداد ہے وہ انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے، اور ایک روایت میں 9 کا بھی ذکر ہے۔ یعنی یاد رکھیے اور سوچئے کہ اگر پورے کرۂ ارض پر 1 ارب انسان ہیں تو کم از کم 10 ارب سے زیادہ جنات بھی موجود ہیں۔ اور جنات کے اب جو جنات کھاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، گوشت کے اندر جو ہڈی ہوتی ہے، یہ ہڈی اور جو کوئلہ ہے یہ جنات کی خوراک ہے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ سبز گھاس، اس کے اوپر کسی بھی انسان کو جو ہے وہ رفع حاجت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سبز گھاس پر مسلمان جنات جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ کاغذ کے ساتھ استنجا نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ کاغذ جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ اس پر پاک نام لکھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح ہمارے جانور ہیں، انسانوں کے جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گائے بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، اسی طرح جنات کے بھی جانور ہیں۔ تو مختلف کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ہڈی اور کوئلہ جو ہے وہ جنات کی خوراک ہے، اور اسی طرح جو جانوروں کا جو گوبر ہے وہ جنات کے جو جانور ہیں وہ ان کی خوراک ہے۔ تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں، ہڈی، کوئلہ اور گوبر وغیرہ، ان سے انسان کو استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف سوراخوں کے اندر بھی انسان کو چاہیے کہ وہ وہاں رفع حاجت نہ کرے، کیونکہ یہ جنات کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں۔ ایک احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اسی طرح ایک صحابی رسول تھے جن کو جنات کے تیر لگنے سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کو کوئی بھی برتن جو ہے اس کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ شیطان اس میں تھوکتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے برتنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا جو ہے وہ انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، جبکہ 1 انگلی سے کھانا کھانا یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور 2 انگلیوں سے کھانا کھانا ظالم و جابر لوگوں کا طریقہ ہے۔
تو یہ سارے معاملات جو ہم آپ کو شیطان کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ان کا تعلق جنات کے ساتھ ہے، کیونکہ جنات یہ ابلیس کی اولاد ہیں، اسی لیے شیطان کے بھی جتنے طریقہ کار ہیں سارے کے سارے ان سب سے انسانوں کو بچنا چاہیے۔ اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے میں لیمو کا درخت ہو یا لیمو ہو وہاں جنات نہیں آتے، اور جس گھر کے اندر سفید مرغ ہو وہاں بھی جنات و شیاطین نہیں آتے، اور یہاں تک کہ جس جگہ تک جہاں تک سفید مرغ کی آواز جاتی ہے وہاں تک بھی جنات نہیں جاتے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ گھروں میں سفید مرغ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ تھی کچھ جنات و شیاطین کے بارے میں معلومات جو ہم نے آپ کو فراہم کی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔